السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل. میں ہوں سمن گل اور میرے ساتھ موجود ہے نادیہ مرزا. ناظرین، وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس نے ایک پنڈورا باکس کھول کر رکھ دیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے ٹائمنگز کتنی اہم ہیں اور بینیفیشری کون ہے. اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس ہی غیر محفوظ ہو گیا ہے جہاں پہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوتا ہے تو پھر کون سی عمارت جو ہے وہ محفوظ ہے. تو ان تمام تر خبروں کا تجزیہ جانتے ہیں نادیہ مرزا سے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میم؟ شکر الحمد للہ. میم آج تو بڑی بڑی خبریں سامنے آئی ہیں اور بہت بڑی خبر ہے، لیکن ہمارے پتہ نہیں، دس از ویری انفارچونیٹ. میرے خیال ہے پاکستان ہی ایک واحد ملک ہے، کبھی آڈیو ٹیپس لیک سامنے آ رہی ہیں، کبھی ٹیپ سامنے آ رہی ہوتی ہیں. میرا جس نے شروع کیا تھا مکافات عمل بھی ہے یہ. میم یہ ایک تو نئی کنٹروورسی ہے کہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، تو اس میں بینیفیشری کس کے لیے اور ڈیمیجنگ کس کے لیے ہے؟ دیکھیے، میں نے دوپہر میں بھی ایک ویلاگ کیا تھا اور ظاہر ہے اس وقت تو چیزیں آ رہی تھی، ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. اس کے بعد ہم نے اس کو بیٹھ کے جب اس کو اسٹڈی کیا، جب اس پہ فردر ہم نے ڈسکشن بھی کیا، سارا کچھ ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ نون لیگ میں دو کیمپس ہیں، ایک شہباز شریف کیمپ ہے اور ایک نواز شریف کیمپ ہے. آپ نے جو ڈیمیجنگ کہا ہے کہ یہ ڈیمیجنگ کس کے لیے، یہ نواز شریف کیمپ کے لیے ڈیمیجنگ ہے، یہ ساردار کے لیے ڈیمیجنگ ہے، یہ مریم نواز کے لیے ڈیمیجنگ ہے، اور ان کی فیملی، یہ نواز شریف صاحب کے لیے ڈیمیجنگ ہے. اور بینیفیشری کون ہے؟ ایونچولی بینیفیشری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے اور ان کی کیبنٹ ہے. کیونکہ اس میں جو آڈیوز آئی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب تو بالکل اپرائٹ قسم کے کہ اچھا جی یہ غلط ہو جائے گا، ان سے غلط کروایا جا رہا ہے. آپ ایک چیز بڑا دیکھیں، یہ جو پیٹرول کی قیمتوں پر مریم نواز صاحبہ نے ایک میڈیا ٹاک جب کی تھی، ان سے ایک سوال پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی میں تو اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں اور میں اس کو آن ہی نہیں کرتی، میں اس کو آن ہی نہیں کرتی اور یہ ساری چیزیں. اور آڈیو لیک جو آئی ہے اس میں وہ الٹا شہباز شریف صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے برے اثرات ہوں گے. یعنی کلین چٹ کس کو ملی؟ شہباز شریف صاحب کو. پہلے گندا کون کرنے کی کس کو کوشش کی گئی تھی؟ شہباز شریف صاحب کو. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، ان کے پرسنل سیکریٹری ہیں جو بھی ہے، جس کی بھی ایک دوسری آڈیو لیک ہے، کہ جی میرے داماد کو ان کی خواہشیں ننھی خواہشیں ہوتی ہیں ان کی فیملی کی، تو میرے داماد کی جو ہے نا ایک معصوم سی خواہش ہے کہ وہ جو پاور پلانٹ کا جو ایک مشینری ہے وہ انڈیا سے منگوائیں. اچھا، یہاں پہ غیر ضروری طور پہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی وہ آدھا تو آ گیا ہے نا، آدھی تو آ گئی ہے. مطلب ان کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں. ہاں پتہ بھی ہے اور وہ بتا بھی رہے ہیں، اس چیز کو مزید اسٹیبلش بھی کر رہے ہیں. آپ ذرا یہ چالاکیاں دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا کس کی ہیں، جس کی بھی ہیں بڑی معصوم چالاکیاں نا، ننھی چالاکیاں، کہ جی وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا جی آدھا تو ہو گیا. پھر وہ گریڈ اسٹیشن والی بات، اچھا وہ والا کیا تھا، وہ تو ہو گیا، اچھا جی اس کو ریشنل طریقے سے کرا دیں، وہ تو ان کی سوسائٹی ہے. تو سمپل یہ کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ اس کی بینیفیشری ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے سب سے زیادہ یہ چیز ڈیمیجنگ ہے، کیونکہ مریم نواز کو اگر ان کی آپ تاریخ دیکھ لیں نا، پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کسی ملک میں بھی میری پراپرٹیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پراپرٹیز نکل آئی، بینیفیشری اونر تھی وہ ایون فیلڈس میں. اس کے بعد میں تو کوئی میڈیا سیل ہی نہیں چلاتی. پھر ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، ہاں جی یہ اس وقت کی ہے جب میں میڈیا سیل چلاتی تھی. تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. بہرحال ان شارٹ یہ کہ بینیفیشری جو ہے وہ شہباز شریف کیمپ ہے اور جو ڈیمیجنگ ہے وہ نون. لیکن کوئی تو ہے، اس کی ٹائمنگ کی جو آپ نے ابھی بات بھی کی، ساردار صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان کی واپسی دروازے کھول رہی ہے نواز شریف صاحب کی بھی واپسی کے. تو کوئی تو ہے جو نہیں چاہتا، کسی کو تو پسند نہیں آ رہا کہ ساردار صاحب واپس آئیں، اور شاید کسی کو یہ بھی نہیں پسند آ رہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ انتظامی امور میں مداخلت کر رہی ہیں یا ڈکٹیٹ کر رہی ہیں. جو ہے مفتاح اسماعیل کو بھی کر رہی ہیں کہ ان کو کتنی دفعہ سمجھایا کہ ایسے نہ کریں، ان کو بھی گندا کر دیا. اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بیچاروں نے آج ریزگنیشن بھی دے دیا. تو وہ بیچارے جو اس دن میڈیا کے سامنے رو رہے تھے نا، اور آج بیچارے گھر پہ بیٹھے رو رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ بالکل پتہ ہے آپ کو؟ کیسے پتا؟ خبریں جو سامنے آ رہی ہیں گھر پہ بیٹھے رو رہے ہیں. نہیں میں نے کہا گھر پہ بیٹھے رو رہے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں جی اب کیا کر سکتے ہیں، ان کو اب رونا ہی ہے. انہوں نے چلیں ابھی تو عوام کو رلایا ہے نا انہوں نے، تو اب روئیں گے اور کیا کریں گے. بالکل. اچھا میم، وزیر اعظم ہاؤس تو فل جو ہوتا ہے وہ فل پروف سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر، تو یہ کس کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی میری ایک دو جو ایکسپرٹس ہیں جن کی سائبر سیکیورٹی ان کی اپنا سبجیکٹ ہے، ایکسپرٹیز ہے، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیوائس ہے وہ کہیں پہ آپ نے انسٹال کر دی، ٹھیک ہے،
اور اس انسٹال ڈیوائس کے ذریعے آپ نے وہاں کی گفتگو ریکارڈ کر لی. دوسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز ہیں نا, بڑی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے, تو کوئی اپنی جیب میں بھی رکھ کے ڈیوائس لے کے جا سکتا ہے, وہ جو انتہائی قابل بھروسہ ہو, وہ جو انتہائی قابل اعتماد ہو, جس کی چیکنگ نہیں ہوتی. جیسے یہ نہیں کہا جاتا کہ جی موبائل آپ ذرا اپنی چیکنگ کرا لیں, اسکینر کے نیچے سے گزر لیں, یا اپنا موبائل فون آپ جو ہے رکھ کے آئیں. تو یہ دونوں آپشنز ہو سکتے ہیں. اور یہ سمن جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بات جو کہ بڑا لمحہ فکری ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس قسم کی جو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں یہ بڑا اوپنلی مل رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں CPLC میں تھی تو وہ ایک مجھے ملا تھا, ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہی تھی, آڈیو ویڈیو اس میں دونوں ہوتی تھی, اور وہ پین کی شکل میں ہوتی تھی. تو کئی جگہوں پہ ہم نے ایز اے رپورٹنگ کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا, لیکن وہ اوپنلی نہیں ملتی تھی. تو اس کو حکومت کو اگر اس سے کچھ سبق سیکھے تو کم از کم یہ کرے, بہت ساری جو ویب سائٹس ہیں جو کہ آن لائن شاپنگ کی ویب سائٹس ہیں, وہاں پر یہ بڑی اوپنلی مل رہی ہیں, ہر قسم کی اوپنلی یہ ریکارڈنگ ڈیوائسز مل رہی ہیں. تو 2-3 آپشنز ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک آڈیو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ایک جو آڈیو ہے وہ بڑی لاؤڈ, بڑی کلیئر ہے, اس میں نہ کوئی ہمنگ ہے, نہ کسی قسم کا ڈسٹورشن ہے, اور وہ بڑی کلیئر ہے, کوئی جنرل ساؤنڈ نہیں ہے. باقی میں ہے تو وہ ڈسٹینس کا بھی, جب میری ان سے بات ہو رہی تھی ایک ایکسپرٹ سے, انہوں نے کہا یہ ڈسٹینس کا بھی فرق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے پاکٹ میں رکھی ہوئی ہے, اور جب وہ شہباز شریف صاحب سے بات کر رہے ہیں تو بڑا قریب آ کے قریب سے بات کر رہے ہیں نا, تو آواز کلیئر ہے. لیکن جو دوسری کیبنٹ ممبرز یا دوسری گفتگو ہو رہی ہے وہ تھوڑا دور سے ہو رہی ہے, تو وہاں ان کو اتنی قریب ایکسیس نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ یہ آپشنز ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ سب سے بڑا جو سیکیورٹی, آپ نے فول پروف سیکیورٹی کی بات کی, ایک بہت بڑی نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے. دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس میں سے مریم صاحبہ کی باتیں نہیں ہوتی, بہت باتیں ہوتی ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی بات, ڈون لیز بھی آپ کو یاد ہے, نیشنل سیکیورٹی کی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ ڈیمیجنگ بہت ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہ جو پرائمری جاب ہے وہ IB کی ہے. IB کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اس میں جو ISI ہے اس کو بھی ہم بری الزمہ قرار نہیں دے سکتے, مطلب اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ جی سیکیورٹی لیبس ہے, یقیناً ہے, نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے, یقیناً ہے, ہو کون سکتے ہیں, ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ مطلب پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کو ایسا کیوں رکھا کہ وہاں کی آڈیوز جو ہیں اب وہ انٹرنیٹ پہ بلیک ویب پہ بک رہی ہیں؟ مطلب اس سے زیادہ شرم کی کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا کہ بلیک ویب پہ وہ بک رہی ہیں کہ جو سب سے زیادہ اس کی بولی لگائے گا اس کو یہ مل جائیں گی. اور یہ مطلب ایک جس کو کہنا چاہیے کہ نیلام ہو رہی ہیں کہ جی آپ آئیں اور اس کی بولی لگائیں. ویسے بولیاں لگ رہی ہیں, لیٹس سی کہ کون سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو حاصل کرے گا. اور اس پہ ابھی میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہی تھی. اچھا, مزے کی بات یہ کہ حکومت اس پہ ابھی تک بڑی چل ہے. ہاں میم, میں نے بھی سنا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس میں کوئی, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا تو شہباز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اس میں. بھائی بات کی ہے یا بات نہیں کی ہے, بات جو بھی کی ہے ایک پرسنل گفتگو ہے, ایک پرائیویٹ گفتگو ہے, ایک کانفیڈینشیل چیزیں ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کی گفتگو باہر آ رہی ہے, وزیر اعظم کی بات باہر آ رہی ہے. کنٹینٹ تو بھی آپ سائٹ پہ رکھ دینا کہ اس میں کہا کیا گیا, یہ گندا کون ہو رہا ہے. اصل سوال تو یہ ہے کہ وہاں کی گفتگو باہر آئی کیسے, اس پہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے, یا پریشانی ظاہر کرنا نہیں چاہ رہے. اگر سیکیور نہیں ہے تو پھر کون سی عمارت سیکیور ہو ہیڈ کوارٹرز شاید. میم کیا اس معاملے کی آگے کوئی تحقیقات ہوگی یا اس کو یہیں پہ ختم کر دیں؟ کیا کوئی اور آڈیو لیکس ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں تحقیقات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور اس پہ باقاعدہ تحقیقات ہوگی, ایجنسیز اس پر بیٹھیں گی, ان کے نمائندے اس میں بیٹھیں گے. لیکن یہ ابھی شروعات ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شروعات ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تو یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی آڈیو سامنے آئی ہیں نا, یا ان کے دیگر ممبرس کی, جس میں شہباز شریف صاحب بھی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے اس وقت کی بھی کچھ آڈیو لیکس ہیں, مطلب کچھ آڈیو فائلز ہیں جو آنے والے وقت میں وہاں پر وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بلکہ وہ پیپر دیکھ رہی تھی, میں نے اس کو نکلوایا بھی تھا, اس میں باقاعدہ طور پر میں آپ کو اگر بتاؤں اس میں ذکر یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی مطلب کچھ ایسے لوگوں کی, کچھ ہائی پروفائل پیپل, ہائی پروفائل لوگ, انفلوئنشل لوگ, لیکن وہ پاور میں نہیں ہیں, یعنی کہ وہ حکومت میں نہیں ہیں لیکن وہ ہائیلی انفلوئنشل لوگ ہیں. اب وہ کون ہو سکتے ہیں؟ جو پاورفل بھی ہیں, انفلوئنشل بھی ہیں, لیکن وہ حکومت میں نہیں ہیں. تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, انتاکشری ٹائپ کا سم تھنگ کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو, انتاکشری تو نہیں کچھ اور ہوتا ہے, ایک پہیلیاں بجھوا رہے ہوتے ہیں نا آپ سے
کہ بڑا ایک پرانا پروگرام بھی چلتا تھا اس حوالے سے کہ 3-4 نام دیتے تھے اور نبی وہ کیا ہوتا تھا کریں کہ کیا ہو سکتا کہ وہ 3-4 نام اس میں سے بتاتے تھے، اب کہتے تھے اچھا یہ ہو سکتا ہے، اچھا یہ ہو سکتا ہے، اچھا یہ ہو سکتا ہے. مجھے سب بالکل وہ بہرحال یاد نہیں آ رہا. اچھا میم آپ نے کہا ہے کہ اور بھی آڈیو لیکس ہو سکتی ہیں اور یہ جو ہے عمران خان کی بھی اس میں ہو سکتی ہیں آڈیو لیکس نا. تو میم اتنے ٹائم سے یہ چل رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. دیکھیں اس وقت یہ انٹرنیٹ پہ ڈالا گیا اگست میں، میرا خیال ہے کوئی 26 ایسے کوئی 13 کچھ ایسے ڈیٹ تھی، بٹ اٹ وینٹ ان نوٹس، کسی نے اس کو نوٹس نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے جس اکاؤنٹ سے ہوا تھا وہ بھی ٹویٹر پہ ہمارے سامنے. اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ڈارک ویب پہ ڈالا گیا اور وہاں سے جو ہے وہ ایک کھلبلی مچی. اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ ایک ہی فائل آئی، لیکن اب جو تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 100 گھنٹے کی جو ہے یہ فائلس ہیں، 8 GB کا یہ ڈیٹا ہے. تو اب لیٹس سی کہ کس کس کے چہروں پہ سے نقاب مزید ہٹے گا، آنے والا وقت بتائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ میم. ناظرین آپ کو بھی ہم لوگ بتائیں گے کہ آئندہ آنے والے وقت میں کس کس کی آڈیو لیکس ہونے جا رہی ہیں. مجھے اور نادیہ مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.